جب وہ مال لیتے ہیں اس وقت ان کی ضرورت ہوتی ہے، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد اگلے کے مال کو واپس کر دیا جائے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ایک بندہ جب کسی کو مال دے دیتا ہے اگلے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، پھر موت کے دم تک وہ اس کے دروازے کے چکر ہی لگاتا رہتا ہے، پھر بندہ اس کو مال دیتا نہیں ہے واپس۔ اس کو بھی اپنے ذہن کے اندر یہ بات رکھنی چاہیے کہ یہ اگر حلال مال کو خرچ کرنا اس پر اجر اتنی ہے، تو جو بندہ حرام مال یا کسی کے مال پر قابض بنتے ہوئے زندگی گزار کے اللہ رب العزت کی طرف چلا جائے گا تو اس کی سزا بھی پھر اسی کے برابر ہوگی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دوسری حدیث ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جو خرچ کرے گا اس پر خرچ کیا جائے گا، جو خرچ کرے گا اس پر خرچ کیا جائے گا۔ کیا مطلب کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے رستے کے اندر تم 1 روپیہ دو گے تو میں تمہیں 7 روپے واپس کروں گا، اور جب تم پھر اخلاص کو دیکھا جائے گا، پھر تم نے 1 روپیہ میرے رستے میں کس اخلاص کے ساتھ، کس نیت کے ساتھ تم نے خرچ کیا۔ پھر اللہ کہتے ہیں پھر 7 روپے نہیں ہوگا، پھر میں اپنی عظمت کے مطابق تمہیں اجر دوں گا۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا للہ خزائن السماوات والارض، زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک صرف میں اکیلا ہوں، میں اکیلا ہوں۔ اور حدیث کے اندر کیا آتا ہے، امام الانبیاء نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جب سے کائنات کو پیدا کیا ہے اور اللہ رب العزت اپنی مخلوقات کو نواز رہا ہے، قیامت تک امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا اللہ کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی ہے جتنی سوئی کو سمندر میں ڈبو کر باہر نکالا جائے، جتنا پانی اس کے ساتھ لگتا ہے اللہ کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ اللہ رب العزت جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ہمارے لیے۔